شہید کربلا بابا غریب بے وطن بابا کیا جاتا ہے کہ مجلس کا آغاز ہوا جا رہا ہے۔ فرش اعزاز پہ تشریف لائیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تھی سکینہ کی صدا بھائی دم نکلتا ہے اب میرا بھائی، میرا جینا بھی کوئی جینا ہے، سر پہ بابا ہے نا چچا بھائی، سر پہ بابا ہے نا چچا بھائی، میں تو جادی ہوں پاس بابا کے، صبح کا حافظ ہے اب خدا بھائی، صبح کا حافظ ہے اب خدا بھائی، میرے مرتے ہی قید سے سارا کنبہ ہو جائے گا رہا بھائی، کنبہ ہو جائے گا رہا بھائی، میری میت ایک چھوٹی سی ڈال دیجئے، کوئی ردا بھائی، ڈال دیجئے کوئی ردا بھائی، جس طرح ہو سکے اٹھا دیجئے، ہے جنازہ یتیم کا بھائی، ہے جنازہ
یتیم کا بھائی اپنا واسب ہے منصف میں دوں اس کا مدفن ہو کربلا بھائی اس کا مدفن ہو کربلا بھائی تھی سکینہ کی یہ صدا بھائی. صلوات. غریب زہرا پر کیا وقت ہے غریبی کا رستہ نظر نہیں آتا یہ حال دیکھ کے ہنستے ہیں شیخ کربلا بہن کی کاندھوں پر کل کائنات لاتے ہیں قدم قدم پہ یہ آواز دیتے جاتے ہیں ام لیلا سنبھال زینب کو ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشِ اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو ام لیلا سنبھال بولے ہوں گے حسین یہ رو کر ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشِ اکبر ام لیلا سنبھال نوجوان شاہ ضعیفی ہے میری نظروں سے دیکھ منظر کو کیسے ہم شیر کو سنبھالوں گا میں سنبھالے ہوئے ہوں اکبر کو تیرا احسان ہوگا یہ مجھ پر ام لیلا سنبھال زینب کو اس کے سینے سے لے کے نام علی میں نے برچھی ابھی نکالی ہے امتحان دے چکی میری قربات اب تیری بے کسی کی باری ہے تو بھی اس وقت یا علی کہہ کر ام لیلا سنبھال زینب کو
دو نگینے تھے اس کی جھولی میں، دونوں اکبر پہ کر دیے صدقے، صبر ایسا کہ اپنے بیٹوں پر میں نے روتے اسے نہیں دیکھا ہے، مگر اب یہ لاش اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو، روک رکھا ہے اپنے اشکوں کو، سب سے چھپ چھپ کے آہ بھرتی ہے، میں سمجھتا ہوں مادر اکبر تیری ممتا پہ جو گزرتی ہے، رکھ کے اپنے کلیجے پہ پتھر ام لیلا سنبھال زینب کو، ایسے لاشیں جوان اٹھائے ہوں، ایڑیاں واغ بناتی آتی ہے، اندشانوں کے پیچھے پیچھے میرے اماں زہرا مٹاتے آتی ہے، اس کی نظریں نہ دیکھے یہ منظر ام لیلا سنبھال زینب کو، اے تکلم وہ شام کوفے کا طے ہوا ہوگا اس طرح سے سفر، اماں زینب سنبھالنا ماں کو کہتے ہوں گے سینہ سے یہ اکبر، اور ہوگا حسین کے لب پر ام لیلا سنبھال زینب کو، ام لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاش اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد علی محمد۔ جوان بیٹے کے لاشے پر یہ لیلا سوچتی ہوگی، جوان بیٹے کے لاشے پر یہ لیلا سوچتی ہوگی، مجھے اس دن سے پہلے ہی نہ کیوں موت آ گئی ہوگی، جوان بیٹے کے لاشے پر یہ لیلا نکالی ہوگی شین جب سینہ اکبر کے سینے سے، نکالی ہوگی شین
سینہ اکبر کے سینے سے علی نے بڑی کہ پیشانی پیسر کی چوم لی ہوگی جواب بیٹے کے لاش پر یہ لیلا سو خدا جانے دل سرور کا عالم کیا ہوا ہوگا خدا جانے دل سرور کا عالم کیا ہوا ہوگا جوان بیٹے نے جس دم آخری انگڑائی لی ہوگی جوان بیٹے کے لاش پر یہ تڑپ جاتی تھی اکثر سوچ کر یہ فاطمہ صغریٰ تڑپ جاتی تھی اکثر سوچ کر یہ فاطمہ صغریٰ میرے بھیا علی اکبر کی شادی ہو گئی ہوگی. جی صلوات پر محمد زندان میں جب آئی رہائی کی خبر لو ختم ہوا اہل حرم کا پردرد سفر ننھی سی ایک خبر پہ روتی تھی بانو کرتی تھی بیاں یہ سکینہ سے مادر سکینہ پیاری راج دلاری بیدار ہو جا میری دکھیاری غموں کی ماری بیدار ہو جا سکینہ پیاری سوئی نہیں جب سے مل نہ سکا بابا کے سینے کا سکون آئے گی کیسے نیند جو کانوں سے بہتا ہے تیرے لہو کیوں اس گھڑی تجھ کو آئی خزا گھر جائے کیسے مادر بیچاری بیدار ہو جا سکینہ پیاری اے گالوں پہ ننھی سی جان کے
اب تک تماچوں کے ہیں نشاں، ایک لفظ تسکین بھی نہ کبھی، یتیمہ ہے تجھ کو میسر ہوا، بے بس ہے بھائی ہے لاچار ماں، سن لے گزارش بٹیا ہماری، بیدار ہو جا سکینہ پیاری، اصغر کی یاد میں رباب مر جاتی تھی خصم خدا، بس صرف تیرے واسطے جیتی رہی ہے یہ تیری ماں، تجھے میری عمر لگے تھی دعا، ہر لمحہ جینا اب ہے دشواری، بیدار ہو جا سکینہ پیاری، ہے صبح کا سورج لے آیا اپنی رہائی کی خبر، اتنے دنوں سے حسرت یہ تھی، ایک بار پھر دیکھے تو اپنا گھر، زندان کیوں کر تجھے بھاگ گیا، روٹھے گی دیکھو مادر تمہاری، بیدار ہو جا سکینہ پیاری، ہے ڈرنا ذرا سا بھی اب تو نہیں، آئے ہیں لینے بابا تجھے، اصغر چچا تیرے بنا ہے ہر سانس بھاری، بیدار ہو جا سکینہ پیاری، راج دلاری، بیدار ہو جا سکینہ پیاری، صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. فاتحہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. پہنچے نظمیوں شہید ذیشان کے سامنے جس طرح پائے ماں، جس طرح پائے ماں ہر دان سکینہ لاتی تھی تسکین کے واسطے
سے خالی کٹورے اصغر نادا خالی کٹورے اصغر نادا کے سامنے ذبح غلان میں تو یہ حکم رسول ہو حیوان کا خون بہانا حیوان کے سامنے واہ حسرتاں کے فاطمہ سر پیتی رہی پیاس زندبا ہوئے ماں پیاس زندبا ہوئے ماں کے سامنے پہنچے یہ نظمیوں سے کہہ رہی تھی مولا غریب ہوں اللہ کے حبیب کا یار و حبیب ہوں ایک دم میں دم نکلتا ہے اب ان قریب ہو زخمی بیگناوا پنسیب زخمی بیگناوا پنسیب تم جس کے کلمہ گو ہو میں اس کا نواسا ہو پانی پلا کے ذبح کرے پانی پلا کے ذبح کرے یار پیاسا کہتے تھے یہ حسین کے ایک زلزلہ ہوا ساتوں طبق زمین کے ہلے آسمان ہلا ناگاہی فاطمہ زہرا کی یہ صدا وقت نماز عصر بھی نزدیک آ گیا وقت نماز عصر بھی نزدیک آ گیا طفلی میں جو کیا تھا وہ وعدہ وفا کرو جو کر حسین شکر کا سجادہ کرو جو کر حسین شکر کا سجادہ کرو اس دملئی نے دور سے دیکھا یہ ماجرا شمر لئی کو پاس بلا کر یہ تب کہا صبت رسول قاق پر بے ہوش ہے پڑا کیا دیکھتا ہے وقت پھر حسن آئے گا کیا دیکھتا ہے وقت پھر حسن آئے گا زخموں سے چور ہے تنے اطہر حسین کا جلدی جا کے کاٹ لے افسر حسین کا جلدی جا کے کاٹ لے افسر حسین کا یہ مجدہ سن کے آ گیا لالچ میں وہ لئی خنجر پکڑ کے آیا قریب امام دی چھاتی پاؤں رکھے چڑھائی جو آتی تب نور چشم فاطمہ نے آنکھیں کھول دی تب نور چشم فاطمہ نے آنکھیں کھول دی دیکھا تو کوئی دوست نے غم غصہ خنجر گلے فاطمہ بقاتل خنجر گلے فاطمہ بقاتل اس پر بھی کچھ نہ دل میں
لئی کے اثر ہوا خنجر سے کاٹنے لگا مظلوم کا گلا خنجر سے کاٹنے لگا مظلوم کا گلا اس وقت آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا ہے شمر میں علال و جنب خطا ہے علال و جنب خطا یہ ظلم مصطفیٰ کے نواسے کے حق پا خنجنا پیر بھوک کے پیادے خنجنا پیر بھوک کے پیادے میں نے بڑے دکھوں سے پالا میں نے بڑے دکھوں سے پالا حسین کو ایک اور بلند ترین سلوات خدمت میں مومنین کی اعلان ہے قدیم مجلس اعزا سالانہ بسلسلہ شہادت امام رضا علیہ السلام بتاریخ 17 صفر صبح 9:30 بجے بعد مجلس بیت الخائم مقرر ہے بمقام عاشور خانہ حسینی و فاطمۃ الزہرا دبیر پورہ نزد SBI بینک حیدرآباد مقرر ہے۔ اس مجلس میں اس خاکسار کو ذکر کا شرف حاصل ہوا ہے۔ آپ سے شرکت کے متمنی ہیں 17 صفر صبح 9:30 بجے۔ تھوڑا سا اور قریب آ جائے مومنین، آنے والے لوگوں کو بعد میں وہیں جگہ مل جائے گی اور ذکر کا آغاز ہوگا ایک صلوات پڑھتے ہوئے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین۔ صلی علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ فرمایا صاحب اعظم الدرجات الفاظ نے، فرمایا مالک معجز نما انداز نے، فرمایا مولائے کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب مولائے کائنات کے جس مبارک و مقدس فرمان سے آپ کی خدمت میں ان مجالس کا آغاز ہے، اپنے اس بے مثل و بے نظیر خطبے میں مولائے کائنات نے پروردگار عالم کی وحدانیت اور توحید کے تعلق سے بیان فرمایا، اور مولا کے اس خطبے کو اپنی سوانح حیات میں امام رضا غریب نے بھی دہرایا۔ کہ جب ایک مرتبہ امام سے سوال ہوا کہ پروردگار عالم کی وحدانیت کیا ہے یا اس کی توحید کیا شے ہے، مولا نے اپنی زبان پر اس خطبے کو دہرایا کہ جو مولا کائنات نے مسجد کوفہ میں دیا تھا، اور اسی خطبے کو دربار مامون میں امام غریب نے بعنوان توحید بیان فرمایا۔ توجہات رہے کہ انسان کی زندگی میں ایسے موقع نہیں آتے، ایسے لمحات نہیں آتے کہ جہاں اس کی درگزر پروردگار عالم کی تعریف میں کہے گئے
اس پیمانے کے الفاظ جیسے ہو. بے انتہا لطیف عنوان ہے توحید، اور اتنے ہی لطیف عنوان کو اتنے ہی زیادہ لطیف اور حکیم الفاظ سے تعارف کراتے ہوئے مولا نے خطبہ دیا. یعنی خطبے کے اگر رنگ کو کوئی دیکھے کہ کس اعتبار سے خطبہ بیان کیا گیا ہے، تو یہ خطبے کا رنگ، الفاظ کے استعمال کا ڈھنگ اور درمیان میں ظاہر و باطن استعمال کی گئی ہوئی حکمتیں اس بات کی دلیل بن جاتی ہے کہ یہ زبان پروردگار عالم کی زبان ہے. یعنی انسان کے شعور میں ایک یہ بھی چیز ہے کہ انسان ہر چیز کو صرف تاریخ کی رخ سے قبول نہیں کرتا ہے نا. یعنی کہ 1000 سال پرانی بات ہے، تب آج کا انسان یہ کہے کہ ہم کیا کہیں گے، اب جو کتاب میں لکھا ہے بس وہی ہے. بات ہمیشہ یہاں تک نہیں رہ جاتی، بلکہ کبھی کبھی پروردگار عالم انسان کو وہ شعور عطا کر دیتا ہے کہ جس شعور کے ذریعے سے وہ 1000 سال پہلے 2000 سال پہلے گزری ہوئی بات چیت میں حق کہاں تک ہے اور کہاں سے باطل شروع ہو گیا ہے، اس کی تمیز اس دور میں رہ کر لیتا ہے. بس بات اتنی ہے کہ جس کے سامنے الفاظ آئے اگر وہ صاحب شعور ہو، وہ اگر اہل نظر ہو، ورنہ جس کے پاس عقل و فکر نہیں ہے تو اس کے لیے تو دین کی کسی چیز کا کوئی تقاضا ہی نہیں ہے. لیکن الفاظ کا مجموعہ ایسا ہے کہ جن الفاظ کے مجموعے سے انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ سوائے علی کے کوئی رسول کا وسیع اور جانشین نہیں ہو سکتا. کیونکہ جس انداز میں گفتگو کی گئی ہے، یہ انداز گفتگو کسی بشر کا نہیں ہو سکتا. جس عنوان کو اپنے خطبے کا موضوع بنایا گیا ہے، جس انداز سے خطبہ دیا گیا ہے، جیسے لفظوں کو سینچا گیا ہے، جیسے موضوع کو ایک کے بعد ایک منزل سے پار کراتے ہوئے آگے پہنچایا، تو یہ خطبہ دلیل بن جاتا ہے اس بات کی کہ علی وسیع و خلیفہ رسول ہے. اب یہاں انسان کو یہ ضرورت نہیں پڑتی کہ تاریخ کی کتابیں دیکھیں کہ بھئی وہاں کیا لکھا ہے، کیسے ہوا، کب ہوا، کون سامنے آیا، کون پیچھے گیا. ساری چیزوں کی انسان کو ضرورت نہیں پڑتی. بس ایک خطبہ آنکھوں کے سامنے آ جائے تو دل گواہی دینے لگتا ہے کہ جس نے خدا کی توحید پر اس انداز سے گفتگو کی ہو، وہ سوائے خدا کے ولی کے اور کوئی نہیں ہو سکتا. ہے نا توجہات؟ قیامت خیز خطبہ جسے امام غریب نے دہرایا. لیکن اس خطبے کے آغاز سے پہلے آپ کی خدمت میں کچھ باتوں کو واضح کر دے کہ جس میں سے ایک سب سے پہلے یہ ہے کہ کیوں ضروری ہے انسان کو توحید کی معرفت رکھنا. ایک بشر اپنی زندگی جیے گا، کیسے کیسے لوگ اپنی زندگی نہیں گزار دیتے ہیں. توحید تو خیر بہت دور کی بات ہے. ایسے لوگ ہیں اس دنیا میں جو وہ زندگی گزارتے ہیں کہ جہاں وہ اپنے پڑوس سے بھی واقف نہیں رہتے کہ وہاں کون کھا رہا ہے، کون پی رہا ہے، کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کیا ہے. یعنی ایک دیوار کے فاصلے کے آگے کیا ہو رہا ہے اس سے بے خبری میں زندگی گزار دیتے ہیں. ایسے بھی لوگ موجود ہیں. تو خداوند عالم کی توحید کو جاننا. سوال اٹھے گا کہ آخر ضروری کیوں ہے اس کی توحید و وحدانیت کو پہچاننا. اس سوال کا جواب جب بندہ دائرہ ایمان میں داخل ہوتا ہے، جب تک کہ وہ اس دنیاوی سطح پر جی رہا ہے وہ اس کی نجی زندگی ہو گئی. لیکن جیسے ہی وہ ایمان کی سطح میں داخل ہوا تو اب یہاں پر اس کا اور پروردگار عالم کا ایک رشتہ ہو گیا، جس رشتے میں درمیان میں کچھ ایسی ہستیاں آئی کہ جن ہستیوں نے اس انسان کو اس ذات لا شریک سے جوڑ دیا.
اور انسانوں کے سامنے اس کی توحید کے مضامین بیان فرمائے کہ اس کی ذات کون ہے، کیسی ہے، کیا ہے، کیوں کیا، کیوں خلق کیا، کیوں سزا دے گا، کیوں جزا دے گا، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، ساری چیزیں. تو ان تمام باتوں میں بہت توجہ رہے، ان تمام باتوں میں پروردگار عالم نے جن ہستیوں کو اپنا وسیع، اپنا رسول، اپنی حجت بنا کر اس زمین پر بھیجا، تو اس حجت میں اس نے وہ کمال رکھے کہ جو کمال اس کے تعارف کے لیے ضروری تھے. اور اگر اس کی ذات قادر ہے تو اس قادر نے اپنا تعارف جس ہستی کو سونپا اسے بھی قادر بنا کر وہ تعارف سونپا. کیونکہ اگر قادر کا تعارف کرانے کے لیے کوئی مجبور سامنے آ جائے تو کبھی مجبور سے قادر پہچانا نہیں جاتا، کبھی نادان سے حکیم پہچانا نہیں جاتا، کبھی محتاج سے بے نیاز پہچانا نہیں جاتا. لہٰذا پروردگار عالم نے اپنے اوصاف کو اپنی حجت میں جمع کر کے حجت کو زمین پر بھیجا، اور اس سے یہ پتہ چلا کہ کیسے ہو سکتا ہے کائنات و کونین کا خالق. اگر اس سوال کا جواب معلوم کرنا ہو تو اس حجت کے ذریعے سے پہچان لو. ہے نا توجہ؟ تو اب یہاں مرحلہ یہ ہوا کیونکہ کمال یکساں نظر آئے، اسی لیے بندوں کے لیے مشکل ہو گیا کہ پہچانے کہ کون حجت ہے اور کون حجت کو بھیجنے والا ہے. جب انہوں نے وہ اختیار دیکھا، جب انہوں نے وہ سمدیت دیکھی، جب انہوں نے وہ بے نیازی دیکھی جو اس کی ذات میں ہوتی ہے، تو اب ان کے لیے سوال قائم ہوا کہ حجت کون ہے اور اسے بھیجنے والا کون ہے. اس فرق کو پہچاننے کے لیے اس لطیف پہلو میں تمیز پیدا کرنے کے لیے جو شے سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے معرفت توحید. ہے نا توجہ؟ یعنی جس نے ان کے ذریعے سے اللہ کو پہچانا اور جس نے اللہ کے ذریعے سے انہیں پہچانا، دو لوگ. ایک وہ ہے، یعنی ایک ہی فرد میں یہ دو چیزیں ہونی چاہیے. ایک یہ کہ وہ اہل بیت کے ذریعے سے اللہ کو پہچانے اور اللہ کے ذریعے سے اہل بیت کو پہچانے. جبکہ دوسرے اس پہلو میں اللہ کے ذریعے سے اہل بیت کو پہچاننا انسان کے لیے محال ہے، کیونکہ اہل بیت تو آ گئے اللہ کا تعارف کرانے کے لیے، لیکن اللہ تو نہیں آیا تعارف اہل بیت کرانے کے لیے. تو لہٰذا انسان کا اللہ کے ذریعے اہل بیت کو پہچاننے کا دار و مدار بھی اہل بیت ہی پر ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ انہیں پہچانے گا. توجہات رہے. تو اب جس نے ان کے ذریعے سے اللہ کو اور اللہ کے ذریعے سے انہیں پہچانا، صرف وہی شخص سمجھ سکتا ہے کہ کون بھیجنے والا ہے اور کون بھیجے گئے ہوئے ہیں. جسے توحید کا پتہ نہیں وہ اس راستے کی لطافت میں گمراہ ہو جائے گا کہ جہاں وہ کبھی خالق کو مخلوق سمجھنے لگ جائے گا، کبھی مخلوق کو خالق سمجھنے لگ جائے گا، اور اس کے دین و ایمان کا کوئی پتہ باقی نہیں رہے گا. اگر اس لطیف پہلو پر اسے صحیح و سالم باقی رہنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کو ان کے ذریعے سے اور انہیں اللہ کے ذریعے سے پہچانے. صرف اسی وجہ سے توحید کے مضامین پر ائمہ نے خطبے بیان کیے کہ جس کے ذریعے سے انسان یہ سمجھے کہ خالق اور عبد و معبود میں فرق کیا ہے. اور جو ہے نا امام غریب کا ہی ایک فرمان جس سے بات کی شروعات آپ کی خدمت میں کرے. امام نے فرمایا اسم اور معنی، یہ دو چیزیں، نام اور نام کا مطلب، اسم اور معنی. اسم ہمیشہ معنی سے جدا ہوتا ہے، ہمیشہ. اسے مسمہ بھی کہتے ہیں، اسم اور مسمہ. یعنی اسم مطلب نام اور مسمہ یعنی کس کا نام، جس کا نام ہے وہ. یہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے سے الگ رہتے ہیں. جس نے ان دونوں میں اسم و مسمہ کا یہ عرفان حاصل نہیں کیا، اس کا اپنی پوری زندگی میں پروردگار عالم کی توحید سے کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا. مثال کے طور پر
اگر آپ نے کسی پھل کا نام لیا، آپ نے کہا سیب، تو جو آپ نے کہا وہ کیا ہے؟ وہ ہے نام، زبان سے ادا ہو گیا، نام ادا ہو گیا. لیکن جس شے کے تعلق سے بات چل رہی ہے وہ چیز نہیں ہے جو آپ نے اپنی زبان سے ادا کی. یعنی سیب الگ ہے، سیب کا نام الگ ہے. سیب جو ہے وہ ایک شے ہے جسے ہم اس کے نام سے پہچانتے ہیں جو سیب ہے. یعنی سیب کے کہنے پر آپ کے ذہن میں جو تصویر بنی وہ سیب ہے. لیکن یہ تصویر بنی کیوں؟ کیونکہ سامنے نام لیا گیا. تو جس لفظ کے سامنے آنے سے ذہن نے کسی چیز کے تصور کو حاصل کر لیا، وہ سامنے کہا گیا لفظ ہے اسم، ہے نا. اور جو تصویر ذہن میں بنی وہ ہے مسمى، یعنی وہ ہے معنی. تو ہمیشہ اگر آپ یعنی کسی نے اگر یہ خیال کر لیا کہ سیب جو زبان سے کہا گیا اور جو چیز ہے وہ دونوں ایک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کبھی کسی شے کی حقیقت کو پہچانا ہی نہیں. کیونکہ جو کہا گیا وہ اور ہے اور جو ہے وہ اور ہے، اسے کہتے ہیں اس کے معنی. جیسے ہی کہا گیا اور جو چیز سامنے آئی تو یہ کہنے والی شے اسم اور جو سامنے آیا وہ ہے معنی، ہے نا. یہ دونوں ہمیشہ جدا رہتے ہیں. امام نے فرمایا کہ خدا کی ذات کے لیے ہم اہل بیت اسماء ہیں، یعنی ہم اللہ کے نام ہیں، ہمارے ذریعے سے اللہ پہچانا گیا. یعنی اگر ہم اس زمین پر نہ آتے تو کسی کے بھی ذہن میں توحید کا کوئی مقام ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے آنے سے لوگوں کے دلوں میں توحید پیدا ہو گئی، اسی لیے ہم اس توحید کے نام ہیں. یہ نام ہے اور وہ معنی ہے. اب امام غریب نے فرمایا کہ جس نے اسم کی اور معنی کی، دونوں کی عبادت کی، تو وہ مشرک ہے. جس نے دونوں کی عبادت کی وہ کون ہے؟ مشرک ہے. اور فرمایا کہ جس نے اسم کو چھوڑ کر معنی کی عبادت کی وہ کافر ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی زندگی پر احسان ہے اسم کا کہ جس کے بغیر اس کے معنی کبھی سمجھ میں نہیں آتے. تو لہٰذا وہ بنیادی مرکز کو ہٹا کر سیدھے اگر اپنے آپ کو بلا فصل خدا کی ذات سے جوڑنے کی کوشش کرے گا تو کافر ہو جائے گا. فرمایا کہ جس نے اسم کو چھوڑ کر معنی کی بات کی وہ کافر ہے، اور جس نے اسم کے ذریعے سے معنی کی عبادت کی وہ مومن ہے. یعنی جس نے ذریعہ وسیلہ اپنی عبادت کا اسم کو بنایا اور اس اسم کے ذریعے سے معنی کی عبادت کی، تو امام نے فرمایا یہ مومن ہے. اس اسم اور معنی کے فرق کے لیے بہت توجہ رہے، دیکھیے یہ لطیف بات ہے. اس اسم اور معنی کے فرق کے لیے ائمہ نے اپنی زندگی میں ہزاروں توحید کے معرفت کے خطبے بیان کیے تاکہ ان خطبات کے ذریعے سے اسم و معنی کے فرق میں تمیز پیدا ہو جائے. جس نے ان خطبات کے ذریعے سے اس لطیف بات کا عرفان حاصل نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کبھی توحید کو پہچانا نہیں ہے نا. یوں تو کہنے کے لیے ایک کلمہ سب کی زبان پر ہوگا، وہ ہے لا الہ الا اللہ، لیکن وہ ہے کون کہ جس نے لا الہ الا اللہ کے حق کو ادا کیا؟ یہ سوال بڑا سوال ہوگا، کیونکہ کہنے سے مومن نہیں ہوگا. اس زمانے میں جب رسول نے فرمایا کہ کہو اور فلاح پا جاؤ، یہ رسول کی مرضی اور پروردگار عالم کی مرضی ہے کہ جہاں یہ کہا گیا کہ آپ کہیے اور کامیاب ہو جائے. لیکن جب دور آگے بڑھ گیا، جب علم اپنی معراج کو پہنچا، جب اللہ نے سب کو کامل صلاحیت عقل عطا کر دی، تو اب فرمایا کہ اب کہنا کافی نہیں ہوگا، اب یہاں سے تمہیں اس کی معرفت بھی حاصل کرنی ہے. اس کی معرفت کے حق کو ادا کیا نہیں جا سکتا، لیکن جتنی بھی تمہاری کوشش ہو سکتی ہے اس کا کرنا ضروری ہے
ہے نا توجہ. اسی لیے ایسے خطبے بیان کیے گئے. اور خدا کی توحید کے تعلق سے خطبہ صرف اور صرف امام اسی لیے بیان کر سکتا ہے کیونکہ امام سے ہٹ کر کوئی خدا کی توحید بیان نہیں کر سکتا. صرف امام بیان کرے. کیوں؟ وہ اسی لیے کیونکہ انسان کی عقل ہے چھوٹی سی عقل، یعنی اتنی چھوٹی کہ چینٹی جیسی چھوٹی شے بھی اس کی عقل کو پریشان کر دیتی ہے. کہ جب چینٹی پر غور کرے گا انسان تو حیرت میں پڑ گیا. کیوں؟ کیونکہ چینٹی نے انسان کی عقل کو حیرت میں ڈال دیا. اتنی چھوٹی عقل جو چینٹی کو بھی نہیں سمجھ سکتی. بھائی کیسے سمجھے چینٹی کو؟ کوئی ہے جس نے اسے سب پہچانا ہو، سمجھا ہو؟ آپ دیکھیے کہ پورا نظام حیات جو ایک ڈائناسور میں ہوتا ہے کتنا بڑا، اس پورے نظام حیات کو اللہ نے چیٹی میں بٹھا دیا. اب حیرت میں پڑا ہوا ہے بشر کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی کا یہ جو نظام ہے کہ جس میں سانس لینا ہو، خون کی روانی ہو، سوچ ہو، فکر ہو، تدبر ہو، جذبات ہو، احساس ہو، چلنا ہو، پھرنا ہو، صحت ہو، بیماری ہو، دوا ہو، شفا، کیا کیا چیزیں ہوں، یہ سارا نظام چیٹی میں آ گیا. اب انسان جب اسے سمجھنے کی کوشش کرے کہ بھئی کیسے کھانا اس کے منہ سے، اس کے حلق سے ہوتے ہوئے کیسے راستوں سے گزرتے ہوئے پیٹ میں پہنچتا ہے، تو اتنی سی جگہ میں وہ پوری ویسی ہی سیر کر رہا ہے کہ جیسے وہ ڈائناسور کے پیٹ میں سیر کرتا ہو. خیر دیکھیے عنوان مڑ جائے گا، وہ ارادہ نہیں ہے، لیکن ایک چینٹی انسان کی عقل میں نہیں آتی ہے نا توجہ. اتنی چھوٹی عقل میں پروردگار عالم کی توحید کو اتارنا ہے. وہ عقل جو چینٹی کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اس عقل میں خداوند عالم کی معرفت کو اتارنا ہے. اب اس کی معرفت اور عظمت کہاں اور انسان کی عقل کہاں؟ تو جب انسان کا مزاج یہ ہے کہ جب بھی وہ کسی بلند چیز کو پست جگہ رکھنا چاہے تو کیا کرے گا؟ اس شے کی بلندی کو ختم کر دے گا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور کسی گوشے میں سما دیا. ہوتا ہے نا بھئی. مثال آپ کسی چیز کی لے لیجیے، ترکاری کی لے لیجیے، آپ کو اسے فریج میں رکھنا ہے. اب وہ بڑی شے ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ نے اس کے ٹکڑے کر دیے، اسے رکھ دیا. کیوں؟ کیونکہ بلند شے پست جگہ پہ آ نہیں سکتی جب تک کہ اسے بھی پست نہ بنایا جائے. اور پست مقام، پست چیز کو بڑی شے کا احاطہ نہیں کرایا جا سکتا کیونکہ وہ بڑی نہیں ہوگی. یہ مزاج انسان ہے جو یہ اس طرح توڑ مڑوڑ کے اپنے کام کو پورا کر لے گا. اب پروردگار عالم کی توحید کی عظمتیں اور وسعتیں اور انسان کا چھوٹا سا ذہن، ان دونوں کے درمیان میں آ کر کھڑی ہوئی علی کی ہستی کہ جس نے اس کی عظمت کو بھی دیکھا اور ان کی ذہنی تنگی کو بھی دیکھا. اور اب سوائے امام کے وہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ ایک علی ہی ایسی ہستی ہے کہ جس نے اس کی عظیم توحید کو انسان کی چھوٹی سی عقل میں سما دیا، اس کی توحید کی عظمتوں کو گھٹائے بغیر. یعنی اس لا الہ الا اللہ کی بڑائی ویسی ہی ہے اور انسان کی سمجھ میں بھی آئے. یہ کون کر سکتا ہے کہ انسان کے سمجھ میں بھی آئے اور اس کی عظمت بھی ختم نہ ہو؟ سوائے معصوم کے اور کوئی نہیں ہو سکتا جو اس کی عظمت کو ٹھیس پہنچائے بغیر ذہن انسانی میں اس کا عرفان اتارے. اور اس بشری لحاظ کے اعتبار سے جو کچھ بھی انسانوں کے سامنے رکھا گیا، اس میں بھی کئی منزلیں ہیں جہاں انسان کو کہنا پڑتا ہے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ میرے پروردگار میرے سینے کو کشادہ فرما کیونکہ تیری عظمتیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی.
جو اعتبار بشر ان کے سامنے بیان کی گئی وہ بھی بشر کو سمجھ میں نہیں آتی جب تک کہ وہ دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے، جب تک کے لیے خدا کی طرف سے توفیق نہ آئے۔ اللہ کا نبی ہوتے ہوئے اپنے سینے کی کشادگی کی بات کر رہا، تو سوائے معصوم کے ایسے خطبے کوئی بیان کر نہیں سکتا۔ خدمت میں آپ کی اس خطبے کا آغاز ہے، لیکن دیکھیے نازک پہلو کیا ہے۔ مولا سے اس نے پوچھا تھا، ایک بلند ترین صلوات بارگاہ الہی توجہ رہے، مولا سے سوال کیا کہ یا علی یہ بتائیے کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے یا نہیں، ہے نا؟ هل رأيت ربك یا امیر المومنین؟ مولا نے جواب دیا افاعبد ما لا ارى، کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جسے میں نے دیکھا نہیں۔ میں عبادت کیوں کروں اس کی جسے میں نے دیکھا نہ ہو؟ مولا نے بتایا کہ عبادت دیکھ کر کی جاتی ہے، عبادت اندیکھے نہیں کی جاتی۔ اب جنہوں نے خدا کو نہیں دیکھا وہ اس کی عبادت نہیں کر سکتے، مولا نے یہ اصول دیا۔ اب ہے اس روئے زمین پر جس نے کہا جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نے اسے دیکھا، پھر اس کی عبادت کا مفہوم کیا؟ اس نے پوچھا مولا یہ بتائیے آپ نے کیسے دیکھا؟ مولا فرماتے ہیں کہ آنکھیں اپنی قوت بصارت سے اسے نہیں دیکھتی، آنکھوں میں جو دیکھنے کی صلاحیت ہے اس سے وہ دکھائی نہیں دیتا، لیکن مولا نے فرمایا کہ دل میں پوشیدہ نور اس کا دیدار کرتا ہے۔ دلوں میں جو ایمان ہوتا ہے، جو حقائق ایمان ہوتے ہیں، جو دل میں نور ہوتا ہے، اس نور سے خدا کو دیکھا جاتا ہے۔ وہ دل کہ جن میں نور توحید ہو، کون سا ہے؟ وہ دل کوئی اور نہیں ہے سوائے اس دل کے کہ جس میں محبت اہل بیت پائی جائے، یعنی جب تک کہ محبت اہل بیت نہ آئے اس وقت تک دل میں وہ نور پیدا نہیں ہوتا، اور اس نور کے بغیر خدا کا دیدار نہیں ہوتا، اور اس دیدار کے بغیر اس کی عبادت نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے محبت اہل بیت کو قبول نہیں کیا ہو وہ کبھی اللہ کی عبادت کر ہی نہیں سکتا۔ تو اس نے پوچھا کیسے دیکھا ہے؟ اب توجہ رہے، مولا نے جواب دیا کہ میں نے اسے کیسے دیکھا، اور مولا کے جوابات جب وہ سن رہا تھا تو سنتے 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 خدا وند عالم کی وحدانیت کی ایک تصویر اس کے ذہن میں بن رہی تھی۔ بھئی کسی نے اسے دیکھا نہیں اور وہ دکھے گا بھی نہیں۔ کتنا مشکل مرحلہ تھا یہ علی کے سامنے کہ دیدار کرائے اس کا جو نظر نہیں آتا۔ اتنی نازک منزل علی کے سامنے آئی تھی، تو مولا نے الفاظ کے جب موتی بکھیرنے شروع کیے کہ جن کی چمک کے آگے کہکشائیں اندھیری معلوم ہوتی ہے، ان الفاظ کو جب سننے والے نے سنا تو اس کے ذہن میں ایک تصویر بننے لگی، اور وہ ہے توحید، ہے نا؟ توجہ، یعنی آج جب یہ ایمان ہمارا، یہ عقیدہ اگر اعتقاد ہو کہ بھئی وہ ایک ہے ایسا جو عدد نہیں، تو یہ کہاں سے آیا؟ یہ اعتقاد زبان علی سے ذہن میں آیا۔ یہ جو دلوں میں اعتقاد ہے وہ علی کی زبان سے چلا، علی کی زبان سے چلا، مومن کے قلب میں اترا، اور یہی اس کا اعتقاد ہے۔ اور اسی اعتقاد کی بنا پر روز محشر اسے جزا دی جائے گی۔ مطلب انسان کو جو جنت میں ہمیشہ رہنے کے لیے جو مقام حاصل ہوا، اور ہمیشہ کی رحمتوں اور آسائشوں میں جو رہ جائے گا جنت میں، ہم فیہا خالدون کی منزل میں، وہ لاکھوں کروڑوں اور بے حساب نعمتوں کے اوپر احسان ہے علی کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ کا۔ نہیں کر رہے توجہ؟ ٹھیک ہے، تھوڑا سا اور سامنے آ جائے، کہیں مجلس پرسوں کی طرح نہ ہو جائے۔ ایک اور بلند ترین صلوات بارگاہ الہی۔
ایک اور باواز بلند صلوات پڑھیں. یعنی کسے کہتے ہیں جنت؟ جنت وہ ایک مقام کے جہاں اسے ہمیشہ رہنا ہے، جس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں. مولا نے فرمایا کہ بھائی چھوٹے سے چھوٹے مقام پہ بھی اگر کوئی پہنچے، 7-8 طبقات میں جو نیچے کا طبقہ ہے، ایک اگر محل بھی اسے ملے، ایک محل جنت میں اگر اسے مل جائے تو وہ ایک محل بھی 7 زمینوں سے بڑا ہوگا. آج آپ دیکھیے کہ اگر کوئی مر جائے، 2 گز اگر اس کو چاہیے ہو تو اسے اپنی زندگی بھر کی کمائی دینی ہے، تو اسے مرنے کے بعد دفن ہونے کی جگہ ملے گی. یہ زمین 7 زمینوں سے بڑا ایک محل، وہ جنت جس میں ہمیشہ رہے گا، پھر ہزاروں نعمتیں اور آسائش. یہ کیوں ملا اسے؟ اس کے اعتقاد کی وجہ سے، کیونکہ وہ خدا کی ذات میں شرک نہیں کرتا تھا، وہ اس کی وحدانیت کو تسلیم کرتا تھا. اس ایمانی صلاحیت کی وجہ سے اسے وہ جنت ملی. لیکن یہ ایمانی صلاحیت اس کے دل میں نہیں آتی اگر علی کی زبان سے لفظ جاری نہ ہوتا. مطلب اس دنیا میں سانس لینا یا غذا کھانا یا پانی پی لینا یا راستوں میں چلنا پھرنا یا دولت و جائیداد ملنا، اس چیز کا شمار ہی کیا کیا جائے جب وہ عظیم ترین جنتیں جو 1 سے لے کر 8 طبقات تک جنت الفردوس کی منزلوں پر اتنی زیادہ ہمیشہ کی نعمتیں ملنے والی ہو، جب ان کے اوپر علی کے لفظوں کا احسان ہو، تو کوئی تصور کرے کہ وجود علی کا کائنات پر کیا احسان ہوگا. توجہ ہے نا؟ یعنی الفاظ کو بہت زیادہ سنبھل کر بیان کرنا پڑتا ہے، ورنہ ایک عجیب ہوا چل رہی ہے. بھائی کائنات پر علی کے لفظوں کا احسان. ایک لفظ کہہ دیا بس مولا نے، الحمدللہ الذی لا یبلغ من قائلون، بس یہ ایک کلمہ علی نے کہہ دیا. اس ایک کلمے کے جاری ہو جانے سے پوری کائنات اس کے زیر احسان ہو گئی. ایک کلمے کے ذریعے سے کائنات و کونین کو اپنے احسانوں کے تلے دبا دیا. اب کسی میں یہ ہمت بھی نہیں، تاب بھی نہیں کہ اس احسان کا کوئی بدلہ دے سکے. ایک کلمے کا یہ عالم، کوئی تصور کرے کہ وجود علی کا کیا احسان ہوگا، جب وجود علی نے کیا کام کیا ہوگا. تو جب الفاظ کی بات ہو تو ٹھیک ہے، رخ کو مخلوق کی طرف موڑ لیا جائے، لیکن جب وجود علی کے تعلق سے سوال پوچھا جائے تو مخلوق کی بات نہیں ہوگی بلکہ خالق کی طرف سے ذکر کیا جائے گا کہ وجود علی وہ ہے کہ جس نے خالق کی توحید کو آگے بڑھایا اور اس کا مددگار ہو گیا. ہے نا؟ سننے لگا، سنتے 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 ذہن میں ایک تصویر بنی، وہی ہے توحید. جس کا جیسا ذہن، جس کی جیسی عقلی صلاحیت، اس کے ذہن میں ویسی تصویر، وہی توحید. مطلب جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا، علی نے کانوں سے اسے دکھا دیا. سلامت رہے بھائی، معجزے کا کمال دیکھیے. جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دے سکتا، آنکھوں میں اسے دیکھنے کی تاب نہیں ہے، اس ہستی کو کانوں سے دکھوا دیا. اور جب کانوں پر الفاظ پڑے تو معلوم ہوا جیسے دل اسے دیکھ رہا ہو. قیامت خیز معجزہ، سوائے امام کے، اسی لیے اور کوئی دوسرا کر نہیں سکتا، کیونکہ ایسے الفاظ کے جس سے قلب میں ایک توحید کی عرفان کا مجموعہ، ایک سمندر تلاطم کرنے لگے، وہ سوائے معصوم کے الفاظ کے اور کوئی نہیں کر سکتا. قیامت خیز الفاظ ہے نا. اب بہرحال کون علی کی مدحت میں کیا کہہ سکتا، لیکن اس معجزے پر، اس واقعے پر کہ کیسے کیسے بول بول کر سامنے والے کو دکھا دیا، جوش کی اس پر نظر پڑی. جوش نے لکھا کہ آواز جانواز، ترنم جہاں فروز، تیور تمام ساز، تکلم تمام سوز، دانش مہ دو ہفتہ، نظر مہر نیم روز، تقریر فہم با، خاموشی خیال دوز. تجھ سے جو آشنا ہے وہ جوہر شناس ہے،
تیری زبان ذہن بشر کا لباس ہے. دنیا کو تو بتائے گا، دنیا کو تو بتائے گا یہ نقطہ جمیل، یعنی ازل سے ایک توانا یہ جلیل، جس کی کوئی نظیر نہ جس کا کوئی عدیل، اس کارگاہ وقت گریزہ کی ہے کفیل، ازلال و انجذاب نہ وہ انقیاس ہے، دنیا سے دور ہے نہ وہ دنیا کے پاس ہے. توجہ ہے نا؟ ہاں شمع ذات خیمہ الفاظ میں جلا، ہاں شمع ذات خیمہ الفاظ میں جلا، لیلائے حق کو محمل تقریر میں بٹھا، گوشے بشر کو چشم حقیقت نگر بنا، کانوں سے لوگ دیکھ سکیں جلوہ خدا. تیرے بیاں پہ غلغلہ اٹھے درود کا، یوں پیش کر ثبوت خدا کے وجود کا. یعنی سوائے اس زبان کے اور کچھ نہیں ہے. جو دلوں میں توحید ہے اس پر احسان الفاظ علی ہے کہ جو اگر خاموش رہتی تو کسی کو نہ لا الہ کا پتہ ہوتا، نہ اللہ الصمد کا پتہ ہوتا، نہ اسے الحمدللہ رب العالمین معلوم ہوتی. کہ جو بھی عرفانیات توحید پھیلے ہوئے ہیں ان سب کے اوپر زبان علی کا احسان ہے. قیامت خیز خطبہ، بہت توجہ رہے آپ کی کہ خیر دیکھیے بشر کرے تو کیا، کچھ ہے نہیں اس کے بس میں. اور یہ جو دنیا جو روتی پھرتی ہے کہ بھئی انہوں نے کیا کہہ دیا، یہ شرک کر رہے ہیں، یہ غلو کرتے ہیں، یہ نصیریت یا جو بھی ہے، یہ سارا رونا صرف اسی لیے ہے کیونکہ انہیں توحید ہی سمجھ میں نہیں آئی. جسے توحید اگر سمجھ میں آئے تبھی اسے فضائل اہل بیت سمجھ میں آتے ہیں. فضائل اہل بیت پر رونا دلیل ہے اس بات کی کہ انہیں توحید سمجھ میں نہیں آئی. کیونکہ اگر انہیں لا الہ الا اللہ کی لطافت سمجھ میں آتی تو وہ کبھی اس کے اسم کے اوپر حرف نہیں اٹھاتے. اور جہات رہے خطبے کا آپ کی خدمت میں آغاز کر رہے ہیں. یہ اس خطبے کے اسناد میں بیان کیا گیا کہ مولا کائنات نے ممبر کوفہ سے خطبہ دیا تھا کہ جسے امام غریب نے دربار مامون میں دہرایا. عیون الاخبار الرضا میں موجود ہے. پروردگار عالم کی توحید کے تعلق سے ایسا شاہکار خطبہ بیان کیا ہے، بندے تو خیر سمجھے ہی کیا، لیکن الفاظ کی ادائیگی کے بعد خالق اپنے بندوں سے ایثار و محبت کی باتیں کرنے لگ جائے. مانو یہ کہ پروردگار عالم جو جذبات سے بری ذات ہے وہ خوشی کے عالم میں ان کے اوپر کائنات کو نچھاور کر دے. ایسے الفاظ بیان کی. توجہ مومنین کی، جتنی توجہات ہے اتنی ہی بلند ترین ہے. مولا بیان فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا من شیء کان. صاحب حمد ہے وہ پروردگار، الحمدللہ الذی لا من شیء کان، کہ جو کسی بھی ایسی شے سے نہیں ہے جو اس سے پہلے رہی ہو. صاحب حمد ہے وہ پروردگار جو کسی شے سے نہیں ہے جو اس سے پہلے رہی ہو. ہے نا؟ وہ وجود کو دیکھیے، کسی بھی وجود کو، اپنے آپ کو اگر کوئی دیکھ لے. ہم کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم سے پہلے مٹی تھی. مٹی نہیں تو ہم نہیں. اللہ نے پہلے مٹی بنائی، پھر مٹی سے ہمیں بنایا. اب جو بھی شے ہے اس سے پہلے کچھ نہ کچھ ہے کہ جس سے وہ بنا.
اور یہ بات منزل منتہا کو پہنچ جاتی ہے اس کی ذات پر کہ جہاں اس سے پہلے کچھ نہیں. مولا نے فرمایا صاحب حمد ہے وہ پروردگار کہ جو اپنے آپ میں اپنے وجود پر اپنے سے پہلے کسی کا بھی احسان نہیں رکھتا. ہے نا توجہ؟ یعنی ایک یہ جملہ دلیل بن گیا اس بات کی کہ اس کے سوا جو بھی ہے وہ اپنے ہونے پر احسان مند ہے کہ کسی نے انہیں نہیں ہے ایسے ہے کیا. اس کے کانا کی بات کی مولا نے ایسے ہی لفظ پر بیان کیا اور فرمایا کہ الحمدللہ الذی کائن ان لا حدث، کہ صاحب حمد ہے وہ پروردگار جو ہے ہوئے بغیر، جس کی ذات ہے ہوئے بغیر. یعنی وہ کون سا ہے؟ وہ ایسا ہے کہ جو ہے کبھی ہوا نہیں بلکہ ہمیشہ سے ہے. کیونکہ جو بھی ہے وہ ہوئے ہے نا. زمین نہیں تھی لیکن ہوئی، آسمان نہیں تھا لیکن ہوئی، لیکن ہوا. دوسری چیزیں نہیں تھی، ہم نہیں تھے ہم ہوئے. تو جو کچھ بھی ہے وہ سب ہوا ہے. تو کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھئی دونوں ہیں، میں بھی ہوں وہ بھی ہے، تو کہیں ہم دونوں کا ہونا برابر نہ ہو جائے. اسی لیے علی نے فرمایا کہ تم ہو ہونے کے ساتھ اور وہ ہے ہوئے بغیر. وہ ہوا نہیں ہے بلکہ وہ ہمیشہ سے، اور تم ہو گئے ہو اور تم ہمیشہ سے نہیں ہو. تمہارے ہونے میں اس کے ہونے میں ہو جانے کا فرق ہے. الحمدللہ الذی لا من شیء کان، جو کسی شے سے. دربار مامون میں خطبہ ہو رہا ہے، ان کی تو عقلیں سجدے میں گر گئی تھی، دل اور روح جسم عاجز آ چکا تھا، سوائے اس گنہگار وہ جو گنہگار نفس ہے وہ اپنے گناہ پر تھا، لیکن جو گواہیاں اندر سے دے رہے تھے اعضاء و جوارح کہ یہ خطبہ ایسے الفاظ سوائے اس کے کوئی خدا کا ولی نہیں ہو سکتا. دلیل ہے جیسے مولا کائنات کے زمانے سے چلتی ہوئی آ رہی. سب کو معلوم ہے کہ علی کون ہے، ایک لفظ سے پتہ چل رہا ہے کہ علی کی ذات کیا ہے. ویسے ہی علی کی اولاد کا پتہ بھی ایک لفظ سے چل رہا ہے کہ وہ کون ہے. الحمدللہ الذی لا من شیء کان ولا من شیء کون. کیا کہنے، کاش کے بشر کے پاس کوئی ایسی صلاحیت ہوتی کہ جس کے ذریعے سے وہ اہل بیت کے لفظوں کے اوپر تعریف و ثنا کے ادنے سے حق کو ہی ادا کر دیتا. لیکن انسان کے پاس کچھ نہیں ہے ایسا. دو لفظ استعمال کیے، کانا اور کون. مولا فرماتے ہیں الحمدللہ الذی لا من شیء کان ولا من شیء کون. کانا اور کون. تو اب دیکھیے توجہ رہے کہ ان کے معنی کیا ہوں گے. کانا اور کون. کانا کسے کہتے ہیں؟ کانا کہتے ہیں کسی چیز کے ہونے کو. جیسے قرآن نے کئی مقامات پر بیان کیا، انہو کانا توابا، خدا کی ذات توبہ قبول کرنے والی ذات ہے. کانا کسے کہتے ہیں؟ کانا کہتے ہیں کوئی شے جو ہے. کون کسے کہتے ہیں؟ کون بھی کہتے ہیں کوئی کسی شے کو جو ہے. کاف اور نون کن کہتے ہیں اس حکم کو جو کسی شے کے ہونے کے لیے دیا جائے. ہو جا، کن یعنی ہو جا، یکون یعنی ہو گئی. مطلب خدا پہلے کہے گا کن تو وہ شے کے لیے حکم ہے کہ ہو جا. اب وہ شے ہو گئی تو اسے کہیں گے یکون. اور اس شے کے ہونے کے بعد کچھ عرصے گزرنے کے بعد کوئی دوسرا آیا
تو اس کے سامنے یہ شے ہے کانا جو پہلے سے ہے نا توجہ؟ بات عجیب تو نہیں ہے؟ ایک اور بلند ترین صلی اللہ علیہ وسلم۔ معنی یہی ہے، کون کسے کہتے ہیں؟ کون کہتے ہیں کسی چیز کے ہونے کو، جو ہوئی۔ ایک حادثے کو کہتے ہیں کون، یعنی کچھ نہیں سے کچھ ہونے کو کہتے ہیں کون۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، دروازے پہ کچھ نہیں ہوا، لیکن ایک دم سے ایک شخص ہو گیا جو اتنی دیر سے دروازے پر نہیں تھا مگر اب آ گیا۔ اس نے دستک دے کر پتا دیا کہ بھئی ہم آئے ہیں۔ کھٹکے سے پتا چلے گا نا کہ وہ آ گیا۔ تو جب سے کوئی نہیں تھا مگر اب کوئی ہے، تو ہم نے کیا پوچھا؟ ہم نے پوچھا کون۔ کیوں؟ کیونکہ کون کے معنی ہے نہیں ہے سے ہو جانا، یہ ہے کون۔ اسی لیے آسمان کو کہتے ہیں کون، زمین کو کہتے ہیں کون۔ آسمان بھی کون ہے، زمین بھی کون ہے۔ اگر آپ صرف کسی ایک کی بات کریں گے تو کون کہیں گے؟ بھئی زمین ہے کون، آسمان ہے کون۔ لیکن اگر آپ زمین اور آسمان، یہ کون اور وہ کون، دو کون کو ملائیں گے تو ہو جائے گا کونین۔ توجہات ہے؟ دونوں کون کو جب ملائیں گے تو کیا ہو گیا؟ ہو گیا کونین۔ کونین کا مطلب دو چیزیں جو نہیں تھی مگر ہے، انہیں کہتے ہیں کونین۔ ایک زمین، ایک آسمان، یہ کون وہ کون، کونین۔ یہ عین، یہ عین، دونوں عین، عینین۔ یہ اذن، یہ اذن، دونوں اذن، اذنین۔ یہ شفا، یہ شفا، دونوں شفا، شفتین۔ یہ قبلہ، وہ قبلہ، دو قبلہ، قبلتین۔ یہ وزن، یہ وزن، دونوں وزن، ثقلین۔ ویسے ہی یہ کون اور وہ کون، کونین۔ اس کا مطلب ہے دو جہاں جو پہلے نہیں تھے مگر اب ہو گئے، یہ ہے کونین۔ یعنی ہزاروں زندگیاں قربان علی کے ان الخاب کے اوپر کہ جن میں یہ کہا گیا کہ علی کی ہستی ہے ابی الحسن والحسین مولانا و مولا الکونین علی ابن ابی طالب۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ علی کی ہستی ہے ابی الحسن اور ابی الحسین، اور علی ہے مولانا و مولا الکونین، کونین کا مولا۔ یعنی مولا کسے کہتے ہیں؟ مولا کہتے ہیں اسے جو ہو اولا۔ اولا کسے کہتے ہیں؟ اولا کہتے ہیں اسے جو ہو پہلے۔ بھئی رسول ہے اولا بن نفسی، میری نفس سے پہلے رسول، یعنی میری مرضی جو بھی ہو، اگر رسول کہہ دے کہ نہیں تو وہ نہیں، میری مرضی جو بھی ہو، رسول کہے ہاں تو ہاں، یعنی میری ہاں پر، میری نا پر رسول کا کی ہاں اور نا اولا ہے، مطلب پہلے ہے، میں بعد میں ہوں، مجھ سے پہلے رسول ہے نا۔ اسی اولا رکھنے والے کو کہتے ہیں مولا۔ مولا الکونین مطلب وہ جو کونین سے پہلے ہو، یعنی وہ کہ جو اس کون سے اور اس کون سے پہلے سے ہو، اور دونوں کونین سے پہلے جو ہو اس کے اوپر کبھی اس کونین کے قانون نہیں چلتے۔ اس کونین کے قانون ان پر چلتے ہیں جو اس کونین میں کونین کے بعد آئے ہیں، لیکن جو کونین سے پہلے ہو تو اس کونین کے قانون اس پر نہیں چلتے، بلکہ اس کے قانون اس کونین پر چلتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں اگر کوئی مر جائے تو ہم صرف دیکھتے رہیں گے، کیونکہ نظام کونین یہ ہے کہ آئے گا اور شخص چلا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر سورج غروب ہو جائے تو ہم دیکھتے رہیں گے،
کیونکہ نظام کائنات یہ ہے کہ سورج طلوع ہوگا اور غروب ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو صرف کھڑے ہو کر دیکھیں گے، کیونکہ کونین کے قانون ہم پہ چلتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایسا آئے کہ جو مرنے کے بعد اسے دوبارہ قبر سے اٹھا دے اور سورج کے غروب ہونے کے بعد دوبارہ اسے پلٹا دے، تو یہ دلائل ہے اس بات کی کونین کے قانون اس پر نہیں چلتے. وہ جب چاہے قانون کونین کو بدل دے گا، جب چاہے قوانین کونین کو وہ بدل دے گا، کیونکہ وہ کون سے پہلے ہے. بھئی کیا لطیف پہلو ہے. یہ ہے عربی کا کون، اور یہ ہو گیا اردو کا کون، اور یہ ہے روزمرہ کا کون، ہے نا. اسی لیے علی کے لیے کبھی لفظ کون نہیں آئے گا. کون بعد میں ہے، علی کون سے پہلے ہے. اسی لیے کوئی یہ نہ پوچھے کہ علی کون ہے. وجود کون نہیں ہے مگر ذات علی ہے. الحمدللہ الذی لا من شیء کان ولا من شیء کون. کی صاحب حمد ہے وہ پروردگار جو اپنے سے پہلے کسی شے سے ہوا نہیں، اور نہ اس نے اس کونین کو پہلے سے موجود کسی شے سے پیدا کیا، بلکہ اس نے اس کو عدم سے وجود کی طرف پلٹایا. توجہ رہے. دیکھیے وقت قریب ہے، جہاں تک ہو سکے بات آگے کریں گے. حالانکہ ایک رول ہے جس رول کے بغیر بات نہیں ہو سکتی. خطبہ ہے یہ، لیکن ایسے نہیں ہے کہ کوئی حدیث یا کوئی خطبہ یا کوئی آیت کسی کے سامنے آ گئی، اس نے سمجھا کہ مجھے پتہ چل گیا. یہ مشکل چل رہی ہے نا. آپ جس کی زبان پر دیکھیے سامنے آتے ہیں، آپ کو معلوم ہے یہ آیت ہے. کوئی آتا ہے یہ حدیث معصوم ہے، کوئی آتا ہے یہ قول مولا ہے. سرکار کہاں آیت، کہاں حدیث معصوم، کہاں مولا کا قول، اور کہاں آپ کی سمجھ. یعنی انسان کے لیے کسی دوسری زبان کا، اردو اگر ہم بولتے ہیں تو انگلش کے طور پہ، مثال کے طور پر انگلش کا سٹیٹمنٹ سمجھنا مشکل ہو گیا، مگر حدیث معصوم سمجھنا آسان. اسی مشکل کی وجہ سے تو جھگڑے چل رہے ہیں، کیونکہ لوگوں نے حدیث معصوم کو اپنے فہم کے بلند ہونے کی دلیل سمجھ لیا کہ بھئی آپ کو معلوم ہے ہم کتنے انٹیلیجنٹ ہیں. کہا وہ کیسے؟ کہا کیونکہ ہمیں حدیث معصوم سمجھ میں آ گئی. تو مطلب یہاں پر دین کے پیغام کو پہنچانا مقصد نہیں ہے، یہاں لوگوں کے درمیان میں اس بات کو پھیلانے کی کوشش چل رہی ہے کہ ہم کتنے زیادہ حدیث فہم ہیں. اور جھگڑے چلے، اور پھر ان جھگڑوں کے گروپ میں آپ کو دو نمایاں پہلو ملیں گے. جو بات ہوئی تھی پرسوں اگر آپ کو یاد ہو، ایک وہ ہے کہ جن کے پاس عقل نہیں ہے لیکن وہ گائیڈ لائن کو لیے پھر رہے ہیں، اور دوسرے کے پاس عقل ہے لیکن وہ پروگرام کے پیچھے لگے ہیں. نہ پروگرام عقل مندوں کو فائدہ پہنچا رہا، نہ گائیڈ لائن سے بیوقوفوں کو کوئی فائدہ ہو رہا. صرف ایک راستہ درمیان میں رہ گیا کہ جہاں گائیڈ لائن آ کر عقل سے ملتی ہے تب کہیں جا کر ہدایت ہوتی ہے، ورنہ اس کے علاوہ کیا ہے نا. تو بہرحال دیکھیے رولنگ بیان کرے، خطبہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آہستہ آہستہ آگے بڑھائیں گے. مولا کا پہلا خطبہ ہے یہ، یعنی سید رضی نے نہج البلاغہ میں جب خطبے جمع کیے تو جس خطبے کو پہلے نمبر پر رکھا اس خطبے میں مولا نے تعریف کی، توحید کی تعریف ہے نا. توجہ دیکھیے، یہ نجی جھگڑوں پر کوئی پریشان نہ ہو کہ بھئی یہ ساری چیزیں کیوں چل رہی ہے. کوئی بھی نجی جو جھگڑے ہوتے ہیں انسان کے آپسی یا جو بھی ہو، ان سب کی اصل اور جڑ یہی ہے. کیونکہ اگر حدیث فہمی ہوتی تو بنیاد سے بات سیدھی رہتی، لیکن کیونکہ نہیں ہے
اسی لیے بنیادی جھگڑے چل رہے ہیں. بہت عجیب بات ہے, بہت عجیب بات. یعنی آپ دیکھیں گے ایسے شخص کو حدیث سناتے ہوئے یتیم کے طرف سلوک کیسا ہونا چاہیے, یہ دیکھیے حدیث معصوم. جبکہ آپ غور سے دیکھیں گے تو وہ خود اپنی اولاد کا خیال نہیں رکھتے. عجب معاملہ ہے. بیان آپ کرتے ہیں حدیث, اور عملی طور پر جب آپ کو دیکھا جائے تو آپ کہیں بھی اس حدیث پر نہیں آتے. تو مطلب ہوا کیا؟ مطلب ہوا یہ کہ وہ حدیث فہمی نہیں ہے, بلکہ وہ اپنے فہم کو بلند بتانے کے لیے حدیث کا سہارا لے رہے ہیں. ہم سے انٹیلیجنٹ اور کون ہے کہ ہم نے حدیث سمجھ لی, ہے نا. خیر بہرحال دیکھیے توجہات رہے. اسی لیے توحید ضروری ہے, ورنہ اس کے بغیر ساری چیزیں الٹ پلٹ رہے گی. مولا فرماتے ہیں توحید کے تعلق سے مولا نے بیان فرمایا اول الدین معرفت ہو, دین میں سب سے پہلے اس کی معرفت, سب سے پہلے دین میں معرفت. کمال معرفت اس کی تصدیق, اور کمال تصدیق توحید, اور کمال توحید اخلاص. ایک سیڑھی بنائی جیسے مولا نے, پہلے معرفت, معرفت کے بعد تصدیق, تصدیق کے بعد توحید, توحید کے بعد اخلاص. اور اخلاص کا کمال, ہر چیز کے کمال کی بات چل رہی ہے. کمال کی, کمال توحید ایک الگ پہلو ہے, توحید ایک الگ پہلو ہے. مثال, اس کی چھوٹی سی مثال نوجوان بھائیوں کے ذہن کے لیے کہ دیکھیے توحید اور کمال توحید میں فرق ہے نا. ایک شخص ہے کہ جو کہہ رہا تھا اللہ ایک ہے, ایسے ہی زندگی گزاری ایسے ہی مر گیا, اللہ ایک ہے. اب وہ اپنے اعتبار سے عقیدہ توحید پہ ہے, اس کا کبھی آمنا سامنا ہوا ہی نہیں مولا کے اقوال سے, خطبات سے, یا کسی بھی چیز سے, تو وہ اسی خیال میں مر گیا. اب خداوند عالم کی ذات کریم ہے, کیونکہ اس کے پاس وہ ذرائع تھے ہی نہیں کہ جن کی وجہ سے وہ آگے بڑھتا. خدا نے اس کی توحید کو قبول کر لیا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے, آپ نے جو عقیدہ رکھا وہ ٹھیک ہے. لیکن کوئی ایک ایسا ہے کہ جس کی زندگی میں یہ پہلو آئے کہ اس کے سامنے خطبہ آ گیا, اس کے سامنے کوئی قول آ گیا, کوئی بھی چیز آئی, اور مولا کے اس خطبے سے اس کی توحید کا رنگ بدل گیا. وہ کہہ رہا تھا ایک, اور انہوں نے کہا ایک لیکن جو عدد نہیں. تو یہ دونوں میں فرق ہے, توجہ ہے نا. انہوں نے اپنی کوشش کی, انہوں نے, اب یہ بھی توحید کے کمال پر تھوڑی نہ ہے, لیکن جتنا بھی اسے سمجھ میں آیا, مگر فرق تو ہوا. تو ویسے ہی ہوتے ہوتے ایک ہوتی ہے توحید, ایک ہوتی ہے کمال توحید. مولا نے فرمایا توحید شروع ہوگی, پہلے شروع ہوگی معرفت, پہلے معرفت ہوگی. دین یہاں سے شروع ہوگا, معرفت سے آغاز. اب اس معرفت کے آنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ وہ معرفت اپنے کمال پہ نہ پہنچے. بھائی بہت دور کی منزل ہے یہ, کیونکہ انسان کی زندگی میں تو نہیں آتی آسانی سے. معرفت پہ جب تک کمال پہ نہ پہنچے تب تک کچھ نہیں ہوگا. لیکن جب معرفت شروع ہونا ہی مرحلہ بن گیا, جب اتنا بڑا, تو کمال معرفت کا کیا سوال ہے نا. تو معرفت, پھر کمال معرفت, پھر جب معرفت اپنے کمال کو پہنچے تب فرمایا تصدیق. اب وہ ایک لیول چینج ہو گیا. زندگی ہوتے ہوتے, یعنی سلمان کی طرح کوئی زندگی, عرفان اپنے کمال کو پہنچے, تب جا کر تصدیق سیکنڈ لیول پر پہنچے. مولا فرماتے اب پھر تصدیق شروع ہوئی, اور ہوتے 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 تصدیق اپنے کمال پہ پہنچی. تو جب گئی توحید, تھرڈ لیول پہ پہنچا, اور جب تھرڈ پہ پہنچا تو پھر توحید شروع ہوئی وہاں سے, اور ہوتے ہوتے اپنے کمال پہ پہنچی. تو علی نے فرمایا اخلاص. بات یہاں تک کتنی مشکل سے آئی بھائی, بشر کا خیر پتہ نہیں کہاں ہے تعلق. پھر فرماتے اس مقام پر اخلاص کے آنے کے بعد پھر وہ اپنے کمال پہ پہنچتا ہے. اخلاص اپنے کمال پہ پہنچ رہا ہے. معرفت کا کمال,
تصدیق کا کمال، توحید کا کمال، اخلاص کا کمال. اب مولا نے فرمایا جب اخلاص اپنے کمال پہ پہنچے تو اس وقت ہوتا ہے کہ کمال الاخلاص نفی الصفات عنہ، کہ جب اخلاص اپنے کمال پر پہنچتا ہے تب اس میں یہ شعور آتا ہے کہ صفات اور ذات الگ ہے. کیونکہ اگر صفات و ذات مل گئے تو خلوص کہاں باقی رہا؟ بھائی توجہ ہے نا. خیر دیکھیے پھر کل آگے بات بڑھے گی، لیکن اگر مکسچر ہو جائے، مرکب ہو جائے، اگر اسمبل ہو جائے، جیسے یہ مائک، جیسے یہ ممبر، جیسے ہم، خون، گوشت، ہڈی، روح، نفس، کیا کیا جذبات، احساس، فلاں، عقل، فکر، سب ایک چیزوں کا جمع ہوا منبع بن گیا ایک انسان. تو اس میں کیا ہے؟ خلوص نہیں ہے، ملاوٹیں ہیں. خون میں گوشت ہے، گوشت میں ہڈی ہے، پھر روح ہے، پھر نفس ہے، کیا کیا ہے، توجہات ہے نا. یہ سب ملاوٹیں ہوئی، خلوص نہیں. مولا فرماتے ہیں اس کی توحید کیسے مقام پر ہے کہ جب کمال اخلاص ہو جائے تو وہ مقام ہوتا ہے کہ جہاں صفات اور ذات بھی ملے ہوئے نہیں ہوتے. بھئی ہاتھ اور پیر اور شکل و صورت اور آنکھ اور کان اور جسم و جسمانیت، روح، بدن سب چھوڑ دو، بلکہ صفات اور ذات اگر ایک جگہ آ جائے تو خلوص ٹوٹا، کیونکہ مکسر ہو گیا. تو جو ہے نا یہ ہے ایک بیسک رول جو مولا نے دیا کہ دیکھو جب بھی تم صفت کی بات کر رہے ہو تو جان لو کہ صفت موصوف نہیں ہے. اگر توحید کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہو تو وہ صفت رحمانیت موصوف نہیں ہے، کیونکہ موصوف اور صفت اگر ایک جگہ ہو تو خلوص ٹوٹ جائے گا. اس رول کے بغیر خدا کی کسی بھی صفت پر گفتگو نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اگر صفت پر گفتگو کرتے ہوئے صفت و موصوف مل جائے تو خلوص ٹوٹ جائے گا. بات واضح ہے نا. خیر دیکھیے کل پھر انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے مجالس کو. یہاں جو مجالس ہے اس سلسلے کی کل یہاں پر مجلس آخری ہوگی. پرسوں سے مجالس کا لوکیشن چینج ہوگا، وہ کل آپ کی خدمت میں انشاءاللہ اعلان کریں گے کہ 17 اور 18 اور 19 کو مجلس کہاں پر ہے. اور جو وعدہ آپ سے کیا کہ آج 15، کل 16 اور پرسوں 17، 3 دن انشاءاللہ اس خطبے پر گفتگو ہوگی. لیکن 18 اور 19 یا 18 سے 19، 20، 21، 22، 23 اس زمانے کے ایک بے حد ضروری موضوع کے اوپر 18 سے آپ کی خدمت میں مجالس کا آغاز ہوگا. لوکیشن اور ٹائم انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں بیان فرمائیں. کل بھی ایسے ہی 7:30 کو مجلس شروع ہوگی. آپ مومنین 8 بجے اگر آ جائے تو 7:30 کو آ جائے تو مجلس کا آغاز ہوگا، 8 بجے تقریر ہوگی. ایک اور چھوٹی سی چیز یہ ہے کہ اس مجلس کے بعد ایک مختصر سی مجلس کا اہتمام بھی کیا گیا ہے. ٹپے خانے کی اس گلی میں مظہر بھائی کے گھر پر ایک مجلس ہے. اس خاکسار کو وہاں خطاب کرنا ہے. تھوڑی دیر آپ مومنین کے پاس اگر وقت ہو تو اس مجلس میں بھی یہاں کے بعد شرکت کرنا. خطبے کو چنا ہی اسی لیے گیا کیونکہ یہ ایام امام غریب کی شہادت کے ایام ہے. کل شب شہادت ہوگی اور کل سلسلے کی آخری مجلس ہوگی. لیکن ایک واقعہ جو ہم ان مجالس میں آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں وہ رہ گیا، اسی لیے آج وہ بیان کرے اور اس پر مجلس تمام. انسان کیسے سمجھ پائے گا اس منزل کو کہ اس کی نجات کی خاطر حسین نے کتنے انتظامات کیے. بس یہ کہ ان کے چاہنے والے دنیا سے آخرت میں پہنچے تو کامیاب و کامران،
اس کے کتنے وسائل حسین نے تیار کر دیے، جن میں سے ایک وسیلہ یہ ہے کہ کوئی حسین کے مرثیے کو بیان کرتا. غربت حسین، مظلومی حسین میں مرثیہ کہنا بہت بڑی عزت اور مقام پروردگار عالم کے دربار میں دلاتا ہے. کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے الگ الگ مرثیے لکھے، لیکن خدا جب کسی کو عنایت کرنا چاہے، نام ان کا ہمیں معلوم نہیں، لیکن مشہور ہے غیر معروف نوحہ خان اور مرثیہ خان سے، تو کئی مرثیے اور نوحے ہیں ایسے جو انہوں نے لکھے. ان کا طرز عمل یہ بھی رہا کہ وہ مقطع نہیں لکھتے تھے، لیکن اب نے اس نوحے میں کربلا سے لے کر شام تک کے واقعات کو انہوں نے ان مصروں میں بیان کیا کہ جسے آپ کی خدمت میں عرض کر کے واقعے کی جانب آ جائیں. لکھا: اے راکب دوش شہ لولا وا حسینا، اے راکب دوش شہ لولا وا حسین. یہی مطلب ہے، اس سے لکھا انہوں نے مرثیہ. 3 احساس کی منزلیں ہیں: خواہر تیری انجمن میں جائے، خواہر تیری انجمن میں جائے، بیٹی تیری اور تماچے کھائے. خواہر تیری انجمن میں جائے، بیٹی تیری اور تماچے کھائے، بیٹا تیرا کھینچے یا شہ پاک، اونٹوں کی مہار وا حسینا. یعنی اس منزل کو بیان کیا کہ سید سجاد کے ہاتھوں میں جب مہار اونٹوں کی مہار دی گئی ہوگی تو کیسے اس مظلوم نے یہ سفر طے کیا کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام کی منزل. کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں اصحاب کہف کے چلنے کا واقعہ آیا کہ چلتے ہوئے تھک گئے. سید سجاد کی غربت کی وہ منزل، کل مجلس تھی اسی لیے جلدی تمام کر دیا، کہ وہ ہو گئی تھی کہ کسی سے سجاد کا چلنا بھی دیکھا نہیں جاتا. چلنے میں اتنی مظلومی تھی سجاد کے، چلنے میں اتنی غربت تھی سجاد کے کہ دیکھنے والوں سے سید سجاد کا چلنا بھی دیکھا نہیں جاتا تھا. ایسے ہی دیکھنے والوں میں جس کے گھر آپ پہنچے وہ شیرین ہے. شیرین امام حسین کے نکاح کے روز جو کنیزیں آئی تھی انہی میں سے ایک تھی. سید الشہداء نے ایک ایک کر کے سب کنیزوں کو آزاد کر دیا. آخر کار حسین کے گھر میں شیرین رہ گئی تھی، اور وہ جب گھر میں تھی حسین کے، انہی دنوں سید سجاد اس دنیا میں آئے. سب نے جا کر سید سجاد کا ایک کے بعد ایک دیدار کیا. جب شیرین کی باری آئی، شیرین گہوارے کے قریب پہنچی اور سید سجاد کا دیدار کیا، سراپا غور سے دیکھنے لگی، اور شیرین کی نگاہیں جا کر سید سجاد کے قدموں پر ٹھہر گئی. شیرین نے ایک عجب منظر دیکھا کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنے حسین پیر کسی کے نہیں دیکھے، میں نے اتنے حسین قدم کسی کے نہیں دیکھے تھے، اتنے نازک قدم میں نے کسی کے نہیں دیکھے.
یعنی اللہ رے ان ابرار کی فضیلت کو کون سمجھے؟ وہ کہ جس کے سینے میں سب سے زیادہ نور تھا اس نے اپنے سینے میں برچھی کھائی، وہ کہ جس کے بازوؤں میں سب سے زیادہ قوت تھی اس نے اپنے بازوؤں کو کٹا دیا، وہ کہ جس کے گلے میں سب سے زیادہ لطافت تھی اس نے اپنے گلا چھدوا دیا، اور وہ سراپا توحید کا مجسمہ کہ جس نے اپنے گلے کو کٹوا لیا۔ ہر شہید کربلا کا وہ ہے جس نے اپنی مخصوص شے کو راہ خدا میں قربان کر دیا۔ شیرین نے دیکھا کہ ایسے قدم تو ہم نے کسی کے نہیں دیکھے، اتنے نازک اور اتنے حسین ترین۔ شیرین نے سید سجاد کے قدموں کو اپنی آنکھوں سے لگانا شروع کیا۔ حسین اس منظر کو دیکھ رہے تھے، شیرین کے الطاف کو اور محبت کو حسین بار بار دیکھتے جا رہے تھے۔ جب سید سجاد بڑے ہو کر چلنے لگے اور پہلی مرتبہ اپنے قدم کو اٹھانا چاہا تو فوراً اس مقام پر شیرین آ گئی، اور شیرین نے اپنے سر کی ردا کو اتار کر سید سجاد کے قدموں کے آگے رکھ دیا اور فرمایا کہ اے میرے مولا، مجھ سے یہ دیکھا نہیں جائے گا کہ تیرے اتنے حسین اور نازک پیر زمین پر چلے، کہیں اس میں کوئی کنکر نہ چپ جائے میرے مولا، لہٰذا تو میرے سر کی ردا پر چلا کر میرے شہزادے۔ یہ کہہ کر جیسے جیسے سجاد قدم کو آگے بڑھاتے جاتے، شیرین اپنی ردا کو آگے کرتی جاتی اور سجاد زمین پر نہیں چلتے تھے۔ اس عمل کو حسین نے دیکھ لیا اور شیرین کو قریب بلا کر کہا، جا شیرین، ہم نے تجھے آزاد کر دیا۔ شیرین نے کہا، مولا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی جو آپ مجھے اپنے سے دور بھیج رہے ہیں؟ حسین نے کہا، نہیں شیرین، تو نے ہماری بہت خدمت کی ہے، اب ہماری خواہش یہ ہے کہ تیرا گھر بچ جائے اور تو آزاد راہ خدا میں ہو جائے۔ شیرین نے کہا، میرے مولا میں نہیں جاؤں گی تجھے چھوڑ کر اس وقت تک جب تک کہ تو مجھ سے ایک وعدہ نہ کر لے یا حسین۔ حسین نے پوچھا، کیا چاہتی ہے شیرین؟ شیرین نے کہا، میرے مولا ایک روز تو ضرور میرے گھر کو مہمان بن کر آئے گا۔ حسین نے کہا، ٹھیک ہے شیرین، ہم آئیں گے۔ فرمایا کہ آپ اکیلے نہیں مولا، اپنے ساتھ تمام حرم کو بھی لے کر آئیں گے۔ حسین نے کہا، ہم سب تیرے پاس مہمان بن کر آئیں گے۔ شیرین نے گہوارے کی طرف پلٹ کر کہا، مولا ایک خواہش اور ہے کہ یہ میرا شہزادہ سید سجاد بھی میرے گھر کو مہمان بن کر آئے۔ حسین نے وعدہ کیا کہ شیرین، ہم سب تیرے پاس مہمان بن کر آئیں گے۔ یہ کہہ کر شیرین کو رخصت کیا اور شام کے راستے میں ایک پہاڑ کی بلندی پر ایک شخص سے شیرین کا نکاح ہوا، وہ وہیں رہنے لگی، لیکن اپنی زندگی میں روزانہ حسین کے آنے کا انتظار کر رہی تھی کہ نہ جانے کس دن میرا مولا آ جائے۔ اس اہتمام سے روزانہ سرائی میں پانی جمع کر کے رکھتی کہ جب بھی میرا مولا آئے تو پینے کے لیے ٹھنڈا پانی دوں گی۔ کچھ میووں کو جمع کر کے رکھتی کہ جب میرا مولا آئے تو یہ میوے ان کے سامنے رکھوں گی۔ اسی انتظار میں دن گزرتے گئے۔ روز عاشور کربلا کے میدان میں سیدہ کے گھرانے پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹے، اور 3 شب و روز کی بھوک و پیاس میں حسین کو کربلا کے میدان میں قتل کیا گیا۔ 11ویں محرم کو قافلہ چلا اور چلتے ہوئے تمام منزلوں سے گزرتے ہوئے جب اس مقام پر پہنچا کہ جہاں شیرین کا گھر تھا تو شیرین نے خواب میں دیکھا کہ حسین گھر کو آ گئے ہیں اور اس سے کہہ رہے ہیں کہ اٹھ جا شیرین کہ ہم اپنے وعدے کو نبھانے کے لیے آئے ہیں۔ بس اس خواب کو دیکھنا تھا، بیدار ہو گئی، اپنے گھر میں تمام اہتمام کر کے جو ہی گھر سے باہر نکلی اور اس پہاڑ کی بلندی سے نیچے آئی تو عجب منظر شیرین نے دیکھا کہ بجائے قافلہ حسین کے نو کے نیزہ پر کچھ سج لائے گئے ہیں۔ کچھ بیویاں نظر آ رہی ہے کہ جن کے سروں سے چادریں چھین لی گئی ہے، جن کے ہاتھ رسن سے باندھ دیے گئے ہیں۔ اس منظر کو دیکھا تو شیرین کا دل بیٹھ گیا، وہ سہمی سہمی آگے بڑھنے لگی۔ سامنے ایک اونٹ نظر آیا، جب شیرین نے اسے پار کیا اور پلٹ کر دیکھا تو شیرین کو ایک مرد ناتوان زنجیروں اور بیڑیوں میں گرفتار اس اونٹ کا سہارا لیے ہوئے بیٹھے نظر آیا۔ سراپا غور سے دیکھنے لگی کہ کس نے اس ناتوان کو ایسے
طوق پہنایا ہوگا. دیکھ رہی تھی کہ شیرین کی نگاہ سید سجاد کے قدموں پر جا کر ٹھہر گئی. کہا کہ اللہ رے کس ظالم نے اس مظلوم کو ان راہوں سے چلایا ہوگا کہ پیروں میں آبلے اور آبلوں میں خار پیوست ہو گئے. شیرین نے پہچانا نہیں کہ یہ سید سجاد ہے. قریب آئی، شیرین نے سلام کیا، امام نے جواب سلام دیا. شیرین نے کہا مجھے آپ بڑے مظلوم معلوم ہوتے ہیں، یہ تمام بیویاں بڑی مظلوم معلوم ہوتی ہے. کہا آپ لوگ گھبرائیے نہیں، کیونکہ میرا مولا حسین آنے کو ہے. جیسے ہی میرا مولا آئے گا وہ سب کے لیے چادر کا بھی انتظام کر دے گا، آپ کو بھی زنجیروں سے آزاد کر دے گا. یہ سننا تھا کہ سجاد نے پوچھا یہ بتا شیرین کہ اگر تو حسین کو دیکھے گی تو پہچان لے گی. شیرین نے کہا کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے آقا کو نہ پہچانوں. جب یہ جواب سنا تو سجاد نے کہا رک جا ذرا کہ میں تجھے بتاتا ہوں کہ حسین کہاں ہے. یہ کہہ کر بیمار نے اپنی زنجیروں کو سنبھالا. ایک مرتبہ وہ پیر کہ جس میں آبلے اور خار آ چکے تھے ان پیروں کو زمین پر رکھا اور سر حسین کی جانب بس 2 قدم بڑے تھے کہ شیرین نے ہاتھوں کو جوڑ لیا اور کہا کہ اے بندے خدا، اگر تجھے بتانا ہے کہ حسین کہاں ہے تو یہیں سے کھڑے ہو کر بتا دے، کیونکہ مجھ سے تیرا یہ چلنا دیکھا نہیں جا رہا. ارے شیرین 2 قدم تیری نگاہوں کے سامنے سید سجاد چلے تو تجھ میں دیکھنے کی تاب نہ تھی. کیسے وہ مظلوم کربلا سے کوفہ، کوفے کے شام کے سفر کو طے کیا. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اکبر بھائی سے گزارش ہے کہ نوحے کے 2 بن اگر آپ پڑھ دیں تو مومنین ماتم کریں گے. ماتم ماں کرتی ہے اکثر راتوں کو شبی کے لاشے پر نالے خاموش کے کرب و بلا، خاموش کے کرب و بلا. اب کوئی نہیں رونے والا. آنے دو قیامت آنے دو، بولے گا لب خود دریا پر. آنے دو قیامت آنے دو، بولے گا لب خود ایک بخشش امت کی خاطر، ایک بخشش امت کی خاطر جب بھی کچھ دے ڈالا ہے مشق سکینہ کاندھے پر. ہوشیار ترائی سے آدھا ہے مشق سکینہ کاندھے پر، ہوشیار ترائی سے آدھا. خالی نہ پھرے گا دریا سے دریا کی طرف آنے والا. خاموش دشت کرب و بلا، اب کوئی نہیں رونے والا. شبیر کی نظریں پیری میں
کس طرح یہ منظر دیکھیں گے. اے ظلم کے بانی سوچ ذرا اکبر کا کلیجا اور بھالا خاموش علی دے کرب و بلا خاموش نہیں رونے والا خاموش دشت کرب و بلا اب کوئی نہیں رونے والا. حسین السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوطین، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، خصوصاً سیدی و مولایا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المومنین ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا غریب الغرباء یا معین الضعفاء الفقراء السلطان یا ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ رضا ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان من فتنة الزمان. السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا امام الانس والجان. عجل اللہ تعالی فرجک وفتح اللہ تعالی مخرجک وظہورک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.